السلام علیکم لٹل کڈس۔ آج میں آپ کو لٹل سینٹا ٹیمی، ٹنکل اور سینٹا کلوز کی ایک بہت دلچسپ کہانی سناؤں گی۔ دسمبر کے مہینے کا آغاز تھا جب ہر طرف برف باری شروع ہو گئی، اور ہر سال کی طرح اس بار بھی لوگ کرسمس کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے، اور سب کی طرح ٹیمی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کرسمس ٹری سجانے لگا۔ ٹیمی ایک بہت رحم دل لڑکا تھا۔ وہ ہر کسی کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ٹیمی کو سینٹا کلوز کے آنے کا بہت انتظار تھا، لیکن نہ جانے کیوں ہر سال سینٹا ٹیمی کے ٹاؤن میں گفٹس دینے نہیں آتے تھے۔ ٹیمی کی طرح باقی سب بچے بھی سینٹا کا بہت انتظار کرتے، اور جب سینٹا ان کے ٹاؤن میں نہ آتے تو بچے بہت اداس ہو جاتے۔ ہر سال ٹیمی سینٹا کو ایک خط لکھ کر اپنے بستر کے نیچے رکھتا اور اس امید پر سو جاتا کہ یہ خط سینٹا تک پہنچے گا اور وہ ان کے ٹاؤن میں گفٹس دینے ضرور آئیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوتا۔ ایک رات ٹیمی اپنے گھر کے باہر بیٹھا ستاروں کو دیکھ رہا تھا کہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اس سال میں سینٹا کلوز بن کر سب بچوں کو گفٹس دوں، سب بچے بہت خوش ہو جائیں گے۔ اگلی صبح اس نے ایسا ہی کیا۔ ٹاؤن کے سب بچوں کی ایک لسٹ بنائی اور ان سب کے لیے گفٹس پیک کرنے لگا۔ دوسری طرف آسمانوں میں بادلوں پر خوبصورت پریاں بھی بچوں کے لیے گفٹس پیک کر رہی تھیں اور خوشی سے جھوم رہی تھیں۔ ان میں سے ایک پری ٹوئنکل تھی۔ ٹوئنکل کو انسانی دنیا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر سال سینٹا سے انسانوں کی دنیا میں جانے کی ضد کرتی اور ہر بار سینٹا کلوز یہ کہہ کر انکار کر دیتے کہ ٹوئنکل، آپ اس دنیا میں نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر آپ اس دنیا میں چلی گئیں تو پھر کبھی بھی واپس فیری لینڈ نہیں آ سکیں گی۔ اس سال ٹوئنکل نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اس کی ایک بہت اچھی دوست تھی جس کا نام ملی تھا۔ ٹوئنکل نے ملی کو اپنے انسانی دنیا میں جانے کے بارے میں بتایا۔ ملی نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن اس نے اس کی ایک نہ سنی اور گفٹس پیک کرتی ہوئی پریوں کو چھپ کر دیکھنے لگی۔ جوں ہی وہ پریاں وہاں سے گئیں، ٹوئنکل گفٹس کی طرف گئی اور ان میں سے ایک گفٹ کھولا اور ٹینی فیری بن کر اس میں بیٹھ گئی اور گفٹ کو بند کر دیا۔ اب 25 دسمبر کی رات آئی اور سینٹا بچوں میں تحفے بانٹنے کے لیے سب تحفوں کو لے کر ایک سلیح پر بیٹھ گئے اور رینڈیئرز کو سلیح کے ساتھ باندھ کر ٹیمی کے ٹاؤن کی طرف سلیح کو اڑانے لگے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے رینڈیئرز کو کچھ نظر نہ آیا۔ وہ سلیح سے جدا ہو گئے اور سلیح زمین پر گر گئی۔ سینٹا کے سب گفٹس بھی زمین پر بکھر گئے۔ اسی اثنا میں وہ گفٹ بھی کھل گیا جس میں ٹوئنکل چھپی ہوئی تھی۔ سینٹا اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور کہا، ٹوئنکل، آپ یہاں کیسے؟ میں نے آپ کو یہاں آنے سے منع کیا تھا نا؟ ٹوئنکل نے سینٹا سے سوری کیا اور سینٹا نے بھی اسے معاف کر دیا اور گفٹس سمیٹتے ہوئے کہنے لگے، میں بہت لیٹ ہو گیا ہوں، سب بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ٹوئنکل نے سینٹا کلوز کے ساتھ گفٹس اکٹھے کیے اور پھر جادو سے ایک کار بنائی جس میں بیٹھ کر سینٹا کلوز جلد ہی بچوں تک پہنچ گئے۔ جب وہ ٹاؤن پہنچے تو لٹل سینٹا ٹیمی کو بچوں میں گفٹس بانٹتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ٹیمی بھی ریئل سینٹا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور پھر وہ دونوں سینٹا کلوز مل کر سب بچوں میں گفٹس بانٹنے لگے۔ سب بچے اس کرسمس سینٹا کلوز کے آنے پر بہت خوش تھے۔ سب کو اپنے گفٹس پا کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ ایک یادگار کرسمس کی رات تھی۔ سب لوگ خوشی سے جھوم رہے تھے۔ پھر سینٹا کی واپسی کا وقت ہوا۔ سینٹا نے ٹیمی کو بھی ایک اسپیشل گفٹ دیا۔ ٹیمی نے بھی وہ تمام گفٹس جو اس نے بچوں کے لیے پیک کیے تھے سینٹا کو پریوں میں بانٹنے کے لیے دے دیے۔ سینٹا نے وہ گفٹس لیے اور سب کو الوداع کہہ کر آسمان میں
فیری لینڈ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹیمی نے جب اپنا گفٹ دیکھا تو اس پر ایک لیٹر بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا، پیارے ٹیمی، تم بہت اچھے بچے ہو، سب کی خوشی کے بارے میں سوچتے ہو، اس لیے آج میں یہ اسپیشل گفٹ تمہیں دے رہا ہوں تاکہ آئندہ بھی اگر میں بچوں میں خوشیاں بانٹنے نہ آ سکوں تو تم اس گفٹ کی مدد سے بچوں کے چہرے پر مسکان بکھیر سکو۔ پھر ٹیمی نے جب وہ گفٹ کھولا تو اس میں ٹوئنکل تھی۔ ٹیمی پری کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ٹوئنکل بھی انسانی دنیا کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اب وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے اور مل کر سب کے چہروں پر مسکان بکھیرنے لگے۔ دوسری طرف سینٹا نے جب پریوں کو ٹیمی کے بھیجے ہوئے گفٹس دیے تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ سب پریوں کو اپنے گفٹس بہت پسند آئے۔ اب ہر سال سینٹا کلوز ٹوئنکل سے ملنے ٹیمی کے ٹاؤن آنے لگے۔ بچوں، آج کی اس سٹوری سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں، اور اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو اسی طرح کی مزید سٹوریز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔